ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفینا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ تم کہو سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر، کیا اللہ بہتر یا ان کے بناوٹی شریک؟ یہ 19ویں پارے کی آخری آیت کریمہ۔ ابھی پچھلی آیات کریمہ میں قوموں کے حالات کو آپ لوگوں نے سنا اور نافرمانی کی صورت میں ان کی بربادی کی داستان بیان ہوئی۔ اب یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات بیان کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب اپنی زبان سے اللہ کی حمد بیان کرو، جس نے حق کا بول بالا کیا اور جو حق کو مٹانے کے لیے آئے تھے اللہ نے ان کو صفِ ہستی سے مٹا دیا۔ تو اللہ نے یہ اتنی بڑی نعمت فرمائی ہے، اس پر اللہ کی حمد بیان کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس کے چنے ہوئے بندوں پر، یعنی اللہ کی حمد کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جن نفوس قدسیہ نے اپنے مولا کے نام کو بلند کرنے کے لیے تکلیفیں گوارا کی، مصائب و آلام کے پہاڑوں سے ٹکرا گئے، دنیا بھر کی مخالفتوں کا سامنا کیا، اب اللہ کی حمد کے ساتھ میں ان پاک ہستیوں پر درود و سلام بھی پڑھو۔ تو رب نے فرمایا محبوب اللہ کی حمد کرو اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر جو ہے وہ سلام پڑھو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو پڑھتے ہیں نا شروع کے اندر اللہ کی حمد کرتے الحمدللہ رب العالمین، پھر والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، پہلے تقریر سے پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، پھر نبیوں پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ جب کوئی اہم چیز بیان کی جاتی ہے تو اللہ کی حمد بھی کی جاتی ہے اور اللہ والوں کے اوپر سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب چونکہ آنے والی آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی دلیلوں کو بیان فرما رہا ہے، تو یہ بڑا اہم عنوان ہے، بہت اہم ٹاپک ہے، تو اس لیے اللہ نے پہلے اپنے حبیب سے فرمایا کہ ان اہم باتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے محبوب اللہ کی حمد بیان کرو اور محبوبین کے اوپر درود و سلام پڑھو، کیونکہ حدیث پاک کے اندر ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہم کام سے پہلے الحمد پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ہر وہ عظیم الشان کام جس کو الحمدوں سے شروع نہ کیا جائے وہ ناقص اور قلیل البرکت رہتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کے شروع میں اللہ کی حمد ہو اور اللہ کی حمد اور مجھ پر درود نہ پڑھا جائے وہ ناقص ہے، ناتمام ہے، برکت سے محروم ہے۔ تو یہ طریقہ رہا ہے بزرگان دین کا بھی کہ وہ اہم کام کو جب کرتے ہیں تو اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں اور محبوبین کے اوپر درود و سلام بھی پڑھا کرتے ہیں۔ تو اب 20ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اللہ کی توحید کی دلیلیں۔ ارشاد فرمایا امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الا مع الله بل هم قوم يعدلون۔ یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے، تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔
اب یہ مکمل دلیلیں چل رہی ہیں اللہ کی توحید پر. آگے فرمایا امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون. یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں. پھر توحید کی دلیل بیان کی. ام یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کے وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو. یہ مسلسل توحید کی دلیلیں بیان کی جا رہی ہیں. یعنی یہاں سے بت پرستوں اور مشرکوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ جن خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو آخر کیا وجہ ہے کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو پیدا تو اللہ نے کیا ہے، ہر طرح کا انعام اللہ نے دیا ہے، تمام خوبیوں کا جامع اللہ تبارک و تعالی ہے، تو وہ اتنا کمال والا پروردگار ہے، اس کو چھوڑ کر کے تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کیوں پوجا کرتے ہو؟ پہلا سوال ان سے یہ کیا گیا، کیا تمہارے ان جھوٹے خداؤں نے آسمان اور زمین میں سے کسی کو پیدا کیا ہے؟ پھر فرمایا بتاؤ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ پھر پوچھا تمہارے دائیں بائیں جو خوش منظر باغات لہلا رہے ہیں کون اگاتا ہے؟ پھر پوچھا تمہارے اندر اس کی طاقت بھی نہیں ہے کہ ایک پودا اگا سکو؟ پروردگار عالم پودا بھی اگاتا ہے. اور پھر دلائل بیان کر کے نہریں کون جاری کرتا ہے، پہاڑوں کے لنگر کون جماتا ہے، اور دو دریاؤں کے درمیان آڑ کون رکھتا ہے، اور کوئی مشکل آتی ہے تو تمہاری مشکل کو دور کون کرتا ہے، زمین کا وارث کون بناتا ہے. اتنی قدرت اور قوت والا تو پروردگار ہے، تو اس خدا کو چھوڑ کر کے تم ان جھوٹے خداؤں اور نام کے ان بتوں کی پوجا کے اندر کیوں لگے ہوئے ہو؟ یہاں پر مفسرین نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی نشانیاں یہاں پر پائی جاتی ہیں، بندہ اگر غور کرے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے. جیسے اللہ نے یہاں پر جو یہ ارشاد فرمایا نا، کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، اسے برابر کیا، اس میں لوگوں کو ٹھہرنا آسان بنایا، زمین کو سختی اور نرمی کے درمیان رکھا. اگر زمین پتھر کی طرح سخت ہوتی تو انسان کا لیٹنا مشکل ہو جاتا، اگر پانی کی طرح نرم ہوتی تو انسان اس کے اندر گھستا تو نیچے چلا جاتا اور زمین میں ڈوب جاتا. اور اس میں سورج کی شعاؤں کو جذب کرنے کی اللہ نے صلاحیت رکھی، ورنہ ٹھنڈک کی زیادتی سے جانوروں کا اس پر جینا مشکل ہو جاتا. اور سورج کے گرد زمین کی گردش کو اس کیفیت سے رکھا کہ عام لوگوں کو اس کی گردش جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی. سورج کے گرد یہ اہل ایمان کا یہ عقیدہ، ورنہ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، ورنہ یہ اہل ایمان کا عقیدہ نہیں، بلکہ اہل ایمان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ سورج اور چاند اپنے جو ہے وہ گھیرے کے اندر تیر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز کے اندر ان کا چکر بنایا کہ زمین پر بسنے والوں کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں. اب اس کے بعد میں دو سمندروں کے درمیان اللہ نے آڑ رکھی. کیسی آڑ رکھی؟ ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ کھارے پانی کا سمندر اور ایک میٹھے پانی کا دریا، اللہ نے دونوں میں آڑ رکھی. اور ایک مراد یہ کہ سمندر میں دو قسم کی لہریں ہوتی ہیں، ایک میٹھے پانی کی لہر، ایک کھارے پانی کی لہر. تو اللہ نے ان دونوں لہروں کے اندر آڑ رکھی ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ بعض جگہوں میں سمندر میں اوپر کھارا پانی ہوتا ہے اور نیچے میٹھا پانی ہوتا ہے، اللہ ان دونوں کو ملنے نہیں دیتا ہے. اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ بعض مقامات پر دریا کا پانی، میٹھا پانی سمندر میں جا کر کے گرتا ہے اور میلوں تک یہ سمندر اور دریا کا پانی ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں لیکن آپس میں مل نہیں پاتے. اللہ نے ایسی رکاوٹ ان کے درمیان پیدا فرما دی ہے. تو رب نے فرمایا یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، اس کے باوجود تم عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہو اور معاذ اللہ انہیں تم خدا مانتے ہو. فرمایا رب نے کہ درختوں میں، پتھروں میں یہ جو کچھ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کی ہیں.
پہلے سے اللہ نے یہ نشانیاں رکھی ہیں. تو اگر تم ان کو خدا مانتے ہو تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے نشانیاں کس نے بنائی تھی؟ جس نے بنائی تھی وہی خدا ہے اور باقی سب اس کے بندے ہیں. اور یہاں پر فرمایا گیا کہ جب تم بے قرار ہوتے ہو تو تمہیں قرار کون دیتا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ پریشان حال کی کون سنتا ہے. یہ مضطر اس بندے کو کہتے ہیں جس کے اوپر ایسی مصیبت آ جائے کہ مصائب اور شدائد میں گرفتار ہو کر کے بندہ گھبرا جائے اور کوئی چارہ نظر نہ آئے تو اللہ کی بارگاہ میں آئے. تو ایسا مضطر بندہ، اس کی پریشانی کون دور کرتا ہے؟ ایک شخص حضرت مالک بن دینار کے پاس آیا اور آ کر کے آپ سے کہتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں بہت مضطر ہوں، پریشان ہوں. تو حضرت مالک بن دینار نے کہا کہ جب تم پریشان ہو تو اللہ فرماتا پریشان کی میں سنتا ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا. تو بندہ جب پریشان ہوتا ہے، حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص نہیں ہے اس بات میں کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اولاد کے حق میں. اور حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب انہیں یمن کا حاکم بنا کر کے بھیجا تو جو ہدایتیں کی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. جب کسی پر ظلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ ہے، بہت سارے لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے، وہ دعا کرتے ہیں، ان کی دعائیں ہم کو نظر نہیں آتا کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے ایک روایت میں ہے، حضرت خزیمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو، کیونکہ اس کی دعا بادلوں کے اوپر اٹھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں تمہاری مدد ضرور کروں گا چاہے کچھ وقت گزرنے کے بعد میں. تو اگر آج مدد نہیں ہو رہی ہے تو اللہ نے اس کی دعا کو محفوظ رکھا ہے. جب دعا کی قبولیت کا وقت آئے گا اللہ اس وقت اس کی مدد کرے گا اور ظالم کو کفر کردار تک پہنچائے گا. تو مظلوم اور جو مضطر ہو، پریشان ہو، اپنا بدلہ لینے کے لیے بے قرار ہو، ایسے لوگوں کی دعا کون سنتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. تو پھر جب اللہ سنتا ہے تو اللہ کی تم کو عبادت کرنا چاہیے. تم ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہاں پر جھنجھوڑا اور پھر آگے ارشاد فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کی اندھیریوں میں، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی. اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ برتر ہے ان کے شرک سے. یعنی رب نے فرمایا کہ خشکی اور سمندر کی اندھیریوں میں تمہیں کون راہ دیتا ہے؟ یعنی جب انسان رات کے اندھیروں میں، خشکی میں یا سمندر میں سفر کرتا ہے اس وقت ستاروں کے ذریعے اللہ ان کو راستہ دکھاتا ہے. بارش آنے سے پہلے اللہ ہواؤں کو بھیج کر کے انہیں پہلے ہی خوشخبری سنا دیتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ ہم تو پتہ لگا سکتے ہیں، آج کل بہت ساری مشینیں نکل گئی ہیں، تو جو مشینیں نکلی ہیں وہ بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی ہیں. تو یہ سارے کی ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں. اور یہ مشرکین پتھر کے جن بے جان بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، ان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہواؤں کو بھیجیں یا بارش کو برسائیں. اور مشرکین یہ تو مانتے تھے کہ اللہ سارے جان کا خالق ہے، لیکن جب پریشانی آتی تھی تو اللہ کی پناہ لیتے تھے، اور جب خوشی کے دن آتے تھے تو اپنے بتوں کو پوجنے لگ جاتے تھے. جب سمندر میں جاتے تھے تو سمندر کے سفر میں آسانی رہتی تو اپنے بتوں کو پوجتے، لیکن جب سمندر میں طوفان آ جاتا تو اپنے بتوں کو چھوڑ دیتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ جاتے تھے. تو بندہ جب پریشان ہوتا ہے تو اس کی اللہ ہی سنتا ہے. حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گنہگار جس کی ساری عمر گناہوں میں گزر جائے اور اس کا نامہ اعمال نیکیوں اور طاعتوں سے ایک دم خالی ہو، جب وہ دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اسے کوئی نیکی نظر نہیں آتی تو اسے صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوتا ہے. وہ جب دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ کی ذات پہ اسے بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ایسی پریشانی کی حالت میں دعا کی بار بار ترغیب دلائی. تو ان آیات کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا. اور یہاں پہ جو یہ فرمایا کہ کون ہے جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا لنگر بنا کر. اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو نہیں پیدا کرتا نا
تو آج ہم جو زمین پہ رکے ہوئے ہیں نا، یہ زمین ہلتی رہتی جیسے زلزلہ کے وقت میں ہلتی ہے، اور ہمیں قرار نہیں آتا، ہم پریشانیوں سے دوچار ہو جاتے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کے اوپر پہاڑوں کی میخیں ٹھوک دی تاکہ آسانی کے ساتھ میں ہم زمین کے اوپر رہ سکیں۔ اب آخر میں رب نے فرمایا أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یا وہ جو مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے، خلق کی ابتدا فرماتا ہے، پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی رب نے یہاں پہ فرمایا کہ اللہ نے پہلے پیدا کیا اور بعد میں بھی اللہ ہی دوبارہ تمہیں زندہ فرمائے گا۔ یہ جو مشرک تھے اللہ کو خالق مانتے تھے لیکن دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ رب نے فرمایا اتنی نشانیاں موجود ہیں جس سے اس بات کی دلیل قائم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا دوبارہ تمہیں زندہ بھی کرے گا، وہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے۔ اب اگر تمہیں کہتے ہو کہ یہ خدا نہیں کوئی اور ہمارا خدا ہے تو دلیل لاؤ۔ یہ چیلنج اللہ نے کب کیا تھا؟ آج بھی یہ چیلنج باقی ہے۔ اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتا ہے تو پوری دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ان آیتوں کو پڑھ کر کے آپ اسے چیلنج کر سکتے ہو۔ آسمان، زمین، پہاڑ، سورج، چاند، بارش، سمندر، دریا، کشتی، چاند، تارے، یہ جو رب کی نشانیاں ہیں اللہ نے پیدا، اگر کوئی اور تمہاری نظر میں خدا ہے تو ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا لا کر کے دکھا دو۔ قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا ہے تو پتہ چلا کہ خدا جو ہے وہ ایک ہی ہے، وہ پروردگار عالم۔ یہ اختصار کے ساتھ میں دلائل کو یہاں پہ بیان کیا گیا، ورنہ علماء کرام نے ایک ایک آیت پر اللہ کی توحید پر بے شمار دلیلوں کو قائم فرمایا ہے۔ وہ ایک سائنسداں تھا نا جو یہ کہتا تھا کہ نہیں زمین کا نظام اپنے آپ چلتا ہے، تو ایک بار اس کو ایک مسلمان نے دعوت دی، اپنے گھر پہ بلایا اور اس نے مصنوعی کہکشاں تارے بنائے، مصنوعی وہ سورج و چاند بنائے اپنے کمرے میں، اور دریا کا نقشہ کچھ قائم کیا، پورا ایک اس نے قدرت کی جو نشانیاں رہتی ہیں ان کا پورا نقشہ اپنے کمرے میں بنا دیا۔ اب اس کے بعد میں جب وہ سائنسداں آیا تو اس مسلمان نے کہا کہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں اچھا لگ رہا ہے۔ کہا یہ اچھا لگ رہا ہے نا، یہ اپنے آپ سب بنا ہے۔ تو سائنسداں کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ سب اپنے آپ کیسے بن جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں جو تمہارے سامنے نظر آ رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں اپنے آپ بنی ہے تو تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور تم کہتے ہو کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، آسمان خود بنا ہے، چاند خود بنا ہے، یہ سب اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ تو اس کو بات سمجھ میں آ گئی، بولے آج جا کر کے مجھے تمہاری بات سمجھ میں آئی ہے، واقعی جب تمہارا یہ جو ہے وہ معمولی نظام جو تم نے اپنے کمرے میں بنایا یہ اپنے آپ نہیں بن سکتا، تو اتنا بڑا نظام، وقت پہ بارش ہونا، وقت کے اوپر جو ہے وہ دریاؤں کا چلنا، سورج کا نکلنا، چاند کا گردش کرنا، یہ ساری چیزیں پھر خدا کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتی؟ کوئی نہ کوئی تو ان کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں بار بار پکار کر کے ملحدین کو دعوت دے رہی ہیں، بندہ اگر غور کرے تو اللہ کی قدرت پر نشانیوں پر جو ہے وہ ایمان لانے کے لیے مجبور ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد میں آگے مزید دلائل آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن مقدس کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔